گلشن قدس کی بہاروں میں باغ جنت کا پھول لایا ہوں، عاشقوں بھر لو دامن دل کو، میں حدیث رسول لایا ہوں۔ امام بخاری محمد بن اسماعیل بخاری شریف میں اس حدیث پاک کو لے کر کے آئے اور ایک سے زیادہ جگہوں پر لے کر کے آئے ہیں۔ میں جو حوالہ پیش کر رہا ہوں جلد دوم صفحہ نمبر 512 اور 513، اول الذکر کی سطر 25 26 27، آخر الذکر کی سطر 1 2 3 4 5 6 7 کی حدیث پاک۔ سبحان اللہ۔ سننے تیار ہیں آپ حضرات؟ تمام حضرات؟ عن عبد الله بن مسعود قال انطلق سعد بن معاذ معتمرا قال فنزل على أمية بن خلف نبي صفوان وكان أمية إذا انطلق إلى الشام فمر بالمدينة نزل على سعد فقال أمية لسعد انتظر حتى إذا انتصف النهار وغفل الناس فانطلقت فطفت فبين سعد يطوف إذا أبو جهل فقال من هذا الذي يطوف بالكعبة فقال سعد أنا سعد فقال أبو جهل تطوف بالكعبة آمنا وقد آويت محمدا وأصحابه فقال نعم فتلاحيا بينهما فقال أمية لسعد لا ترفع صوتك على أبي الحكم فإنه سيد أهل الوادي ثم قال سعد والله لئن منعتني أن أطوف بالبيت لأقطعن متجرك بالشام إلى آخر الحديث۔ بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ صحابی رسول کا نام ہے سعد ابن معاذ، یاد رکھیں گے کیا نام بتایا؟ سعد ابن رسپانسبل پرسنالٹی تھے، ذمہ دار۔ مدینہ شریف میں 2 قبیلے تھے، اوس اور خزرج، ان میں سے ایک کے سردار تھے اور اتنی بلند پایا شخصیت ہیں۔ بخاری شریف کی صحیح سند کی حدیث پاک ہے، حضور فرماتے ہیں جب ان کا انتقال ہوا تو اللہ کا عرش جھومنے لگا تھا۔ سبحان اللہ، کیا کہتے ہیں؟ بلند پایا حضرت سعد ابن معاذ۔ سنیں میری بات دھیان سے، مسلمان ہجرت کر کے مدینہ شریف جا چکے ہیں۔ کہاں جا چکے ہیں؟ کہاں سے؟ مکہ سے۔ زور سے بولیں کہاں سے؟ پتہ کیا چلا کہ مسلمانوں کی بڑی تعداد مدینہ شفٹ ہو چکی ہے۔ یہ ہیں رہنے والے مدینہ کے۔ کہاں کے؟ مدینہ سے چلے، کیوں؟ طواف کرنے۔ کہاں کا؟ اللہ کے گھر کا۔ کس دور میں؟ جبکہ مسلمان شفٹ ہو گئے مدینہ میں۔ کہاں؟ ظالموں میں ایک نام امیہ کا آتا ہے، کفار قریش میں، کفار مکہ میں یہ سرغنہ تھا، آتنکوادیوں کا بڑا گرو تھا، یہ سمجھیے آپ۔ لیکن امیہ کے تعلقات دنیاوی ہوتے ہی ہیں، تعلقات اچھے تھے حضرت سعد ابن معاذ سے۔ ملک شام کو جب تجارت کے قافلے مکہ سے جاتے تھے تو راستے میں پڑتا تھا مدینہ۔ ذرا زور سے بولیں، کیا پڑتا تھا؟ مدینہ۔ اب جیسے آج ہم آپ کے ڈڈولی پروگرام میں آئے تو راستے میں پلولا پڑا اور صاحب یہ ہریانہ پڑا، تو ہماری جان پہچانے مولانا اسناد صاحب سے، مولانا ارکان صاحب سے، تو ہم ان کے پاس رکے۔ تو ایسا ہوتا ہے کہ جب جان پہچان ہوتی ہے تو رکتے ہوئے انسان جاتا ہے۔ تو امیہ میں جس کا نام لے رہا ہوں، امیہ اور سعد ابن معاذ اس حدیث کے کلیدی رول ہیں۔ آپ کو یہ سمجھنے ہیں، ایک ایمان والا ہے، دوسرا کفر والا ہے، ایک جنت والا ہے، دوسرا دوزخ میں جانا۔ آپ کو یہ دونوں رول سمجھنے، پھر انشاءاللہ لطف آئے گا، اور میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں آپ کے دماغ میں بات اچھی طرح سے اتر جائے گی۔ امیہ جب بھی جاتا تجارت کے لیے تو کس کا مہمان بنتا؟ سعد ابن معاذ کا۔ اونچا بولیں، کس کا بنتا؟ کرسی والوں آپ بھی بتاؤ کس کا بنتا؟ اب یہ بتاؤ جب سعد ابن معاذ آئیں گے مکہ کو مدینہ سے تو کس کے مہمان بنیں گے؟ واہ، بچے بھی کتنے سمجھدار ہیں قاری یوسف صاحب، بچے بھی کہہ رہے ہیں کہ امیہ کے بہت اچھا۔ آپ میری بات سمجھ گیا، ابھی انشاءاللہ سنیں، انشاءاللہ آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا، اور اہل حق کی پہچان اور ان کا جذبہ ایمان دیکھیں کہ وہ کفر کے اندھیروں میں بھی ایمان کی شمع روشن کر دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آج جو بھے کا ماحول ہے، ڈر کا ماحول ہے، اہل حق کبھی ڈرتے ہی نہیں ہیں۔
جی سبحان اللہ. انہیں ڈرنے سے کیا مطلب. سنو بھائیو، اب اہل حق تو چلے گئے، شفٹ ہو گئے مدینہ. اب وہ آئے ہیں طواف کرنے، معتمرن، طواف کرنے کے لیے عمرے کی نیت سے آئے. کہاں؟ مکہ. فنزل علی امیہ، پہنچے امیہ کے گھر اور جا کر کے بولے امیہ میں تجارت کے لیے یا تجھ سے ملاقات کے لیے نہیں، اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے آیا ہوں. سبحان اللہ. ذرا زور سے زور سے زور سے. امیہ کے سامنے ایسی سچویشن پیش آ گئی، ایک طرف تعلقات ہیں، نیا نیا زمانہ ہے، مسلمانوں کے کٹر دشمن ہیں یہاں کے لوگ، اور سعد ابن معاذ ایک جانی پہچانی ہستی ہیں، اگر کسی نے طواف کرتے ہوئے دیکھ لیا تو میں اس کا ساتھ دوں گا یا تمہارا ساتھ دوں گا. اب امیہ خود سرغنا ہے، کرے کیا، مگر تعلقات بھی نبھانا ہے، چونکہ خود کو بھی تو ملک شام جانا ہے، تو بچ کے کہاں جائے گا. حضرت سعد ابن معاذ نے کہا میں خود بھی طواف کر سکتا تھا، مگر میں تیرے پاس اس لیے آیا کہ تو کوئی ایسا راستہ نکال کہ جو میرا طواف بھی ہو جائے اور تیری بات بھی رہ جائے، ورنہ لوگوں نے اگر دیکھ لیا کہ تو طواف کرا رہا ہے تو سب کہیں گے، سمجھ رہے ہو کیا کہیں گے. تو امیہ نے کہا پھر ایک کام ایسا کرو. فقال امیۃ لسعد انتظر حتی اذا انتصف النہار وغفل الناس. سعد ایک کام کرو، جب دوپہر ہو جائے گی، سورج چڑھ جائے گا، لوگ اپنے اپنے مکانوں میں جا کے سو جاتے ہیں، وہ اپنے گھروں میں سو رہے ہوں گے، یار تم طواف کر لینا، میں باہر رکھوالی کرتا رہوں گا، تمہارا طواف بھی ہو جائے گا، میری بات بھی رہ جائے گی. سبحان اللہ. میری بات آپ سمجھ رہے ہیں. حضرت سعد ابن معاذ نے بتایا ہیلے طریقے تو جان، میں تو طواف کرنے آیا ہوں، یہ دماغ میں بات ڈال لے. کہا ٹھیک ہے. دن کے بجے 12، سورج چڑھ گیا، سورج کا چڑھ گیا 12، اور آپ جو ہے پہنچے طواف کرنے. طواف کر رہے ہیں سعد ابن معاذ، اتنے زمانے کے بعد اللہ کا گھر دیکھا، آنکھ میں آنسو آ گئے. اللہ جانا نصیب کرے خانہ کعبہ. کتابوں میں لکھا ہے پہلی نظر خانہ کعبہ پہ جب پڑھے اس وقت بندہ جو دعا کرے اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے. اعلیٰ حضرت سے سوال ہوا کون سی دعا کرنا چاہیے؟ فرمایا یہ دعا کرو کہ یا اللہ آج کے بعد ہر دعا قبول ہو جائے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ہائے ہائے، اللہ جانا نصیب کرے. سبحان اللہ. کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر، کیا چیزیں ہیں دنیا بھول گیا، یوں ہو شوق رد مفلوج ہوئے، دل ذوق تماشا بھول گیا. اللہ اللہ، اتنے زمانے کے بعد خانہ کعبہ کا طواف کیا تھا، آنکھوں سے پانی جاری ہو گیا. ادھر خانہ کعبہ بھی جھوم رہا تھا، کیونکہ وہ وقت آنے والا تھا جب اللہ کا گھر آباد ہوگا، بتوں سے پاک و صاف ہوگا. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ. سبحان اللہ. جھوم رہا ہے. اللہ کے نبی کے جلیل القدر صحابی سعد ابن معاذ طواف کرنے میں ایسے منہمک ہوئے، یاد خدا بندی میں ایسے مشغول ہو گئے. یار ہم اور آپ جاتے ہیں خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں، 7 چکر لگاتے ہیں، اتنے چکر یہاں لگا لو تو تھک جاؤ گے، وہاں 14 نہیں بلکہ 50 سے زیادہ، 100 سے زیادہ چکر لگانے کے بعد بھی حج کرنے والا تھکتا نہیں، مسکراتا جاتا ہے، اللہ کے گھر کو دیکھتا جاتا ہے، چکر لگاتا جاتا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت حضرت مولانا توصیف رضا صاحب قبلہ، عظمت تاج الشریعہ کانفرنس. سبحان اللہ. اور تھکان چڑھے تو زمزم پیو، زمزم پیتے جاؤ. حدیث میں آیا زمزم جس نیت سے پیو اللہ وہ نیت پوری کر دیتا ہے. بولو یار زور سے بولو سبحان اللہ. ہائے ہائے. اے خانہ کعبہ تو پناہ گاہ بشر ہے، اے خانہ کعبہ تو پناہ گاہ بشر ہے، تو عظمت اسلام ہے اللہ کا گھر ہے، تو عظمت اسلام ہے اللہ کا گھر ہے. تعمیر تیری کی ہے خلیل اور زبی نے، تو رحمت کون کم
نور نظر ہے. کیا کہنے ہیں، زندہ باد زندہ باد. سبحان کرونا کال میں خانہ کعبہ کو بند دیکھ کے ہر مسلمان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے. یا اللہ تیرے گھر کا طواف موقوف ہو گیا، مگر خبردار ڈڈولی، ہریانہ اور آس پاس سے آئے ہوئے فرزندان توحید و رسالت، یہ نہ سوچنا کہ اللہ کے گھر کا طواف بند ہو جاتا ہے. زمین والے کرے نہ کریں، عرش والے کرتے رہتے ہیں. سبحان اللہ. یہ فرش والے رک سکتے ہیں، اللہ کے گھر کا طواف تو فرشتے کرتے رہتے ہیں، پرندے کرتے ہیں اللہ کے گھر کا طواف. لوگوں، خانہ کعبہ بھی آباد ہے اور اپنی مسجدوں کو بھی آباد کرو. سبحان اللہ. سبحان اتنی مدتوں کے بعد سعد ابن معاذ طواف کر رہے ہیں خانہ کعبہ کا، اور دیکھو جب حق والا ڈٹ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ دشمن سے حفاظت کرا لیتا ہے. بے شک بے شک. وہاں کھڑے ہو کر کے، یعنی ادھر باہر کھڑے ہو کر کے حفاظت کرنے والا اپنا تھوڑی ہے، اور دوسرا بھی کوئی عام نہیں، سرغنہ آتنکوادی سنگٹھن کا کیبنٹ مین آدمی ہے، وہی باہر کھڑا ہوا ہے، باہر کھڑے ہو کے دیکھ رہا ہے کوئی آ نہ جائے. ادھر سعد کو کہتا رہے جلدی طواف کرو. سعد کہتے جلدی نہ کر، بہت دنوں میں دیکھا ہے. ارے دیکھنے دے، تو اپنا کام کر، میں اپنا کر رہا ہوں. تو ڈر رہا ہے، سعد نہیں ڈر رہا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. تجھے ہوگی فکر اپنی عزت کی. یہاں تو معاملہ یہ ہے، محمد ہیں متائے، محمد ہیں متائے، محمد تمام چیزوں سے زیادہ پیارے ہیں. پھر کے گلی گلی تباہ، ٹھوکریں سب کی کھائے، کیوں دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے. کیا بات ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہ اللہ. اب بخاری شریف کی حدیث مقرر کا یہ جملہ سنو. خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے. اذا ابو جہل فقال من هذا الذي يطوف بالكعبة فقال سعد انا سعد فقال ابو جہل تطوف بالكعبة آمنا وقد آويت محمدا واصحابہ. اما اتفاق بھی دیکھو کہ خانہ کعبہ کا طواف چل ہی رہا تھا، آنے والا بھی جو آیا عام دشمن نہیں آیا بلکہ امیہ کا باپ ابو جہل آ گیا. جب ابو جہل کو امیہ نے دیکھا تو پیروں تلے زمین کھسک گئی کہ کیا جواب دوں گا. اس نے کافی روکنے کی کوشش کی ہوگی یقیناً، مگر اس نے دیکھا کہ طواف کرنے والا طواف کر رہا ہے. خلیے سے پہچان لیا کہ یہ کوئی عام بندہ نہیں ہے، محمد کا غلام نظر آ رہا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. یار پہچان ایسی ہوتی ہے دشمن بھی پہچان جائے محمد کا غلام. زندہ باد. سبحان یوسف صاحب اور حضرت تشریف فرما ہے، ہمارے تو پہناوے اور ہماری رہائش اور ہمارے زندگی کے طرز عمل میں اتنا بدلاؤ آیا کہ غیر تو غیر اپنے نہیں پہچان پاتے. دو چار پیسے کیا ہوئے، انہیں تو علماء سے لے کے امام اور امام سے لے کے مفتیان کرام اور مفتیان کرام سے لے کے مدرسے میں پڑھنے والے مہمانان رسول حقیر نظر آنے لگے. یہ دین تو ان کا ہے، یہ کریں گے کام، ہمارا کیا لینا دینا. میرے حضور نے فرمایا دین کی ضروری تعلیم ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے. بے شک بے شک. سبحان اللہ. اللہ سلامت رکھے. ہمارے رضوان صاحب جو پروگرام کرانے میں پیش ہیں، انہوں نے مجھے ایک واقعہ بتایا نوئیڈا کا کہ ایک ہندو نے مسلمان سے پوچھ لیا کہ تمہارے پروفٹ کی ماں کا نام کیا تھا. ماں کا نام نہ بتا سکا. ابے قبر میں حضور کا نام کیا بتائے گا. اس لیے ڈڈولی کے مسلمانوں یہ جو مدرسے چل رہے ہیں ان کو آباد رکھو، اور وہ ڈاکو صفت ڈپلیکیٹ رنگ برنگی کپڑے پہننے والے جو کہتے ہیں طریقت کا راستہ اور شریعت کا راستہ اور ان کے اٹھا کے پھینکو اور ان کو کہو کہ جو شریعت ہے وہی طریقت ہے، نام ہی نام ہے جو کچھ ہے حقیقت کے سوا راستہ کوئی نہیں محمد کی شریعت. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت فیضان حضور مفتی اعظم ہند علماء اہل سنت. یہ ہوتا حضور کا ایک صحابی دوسرے ملک چلے گئے، نئے وہاں پر حالات بنے تھے، ملک فتح ہوا تھا، تو وہاں کا کلچر یہ تھا کہ دسترخوان پہ کھانا اگر گر
جاتا تھا تو اٹھا کے کھانا بڑا برا سمجھا جاتا تھا، معیوب تھا، سماج میں اچھا نہیں سمجھا جاتا تھا۔ صحابی وہاں پہنچے تو کچھ لوگوں نے عذرائے خیر خواہی، نیت اچھی تھی، بری نہیں تھی، کھانے کا لقمہ گرا وہ اٹھانے لگے، کہا یہاں برا سمجھا جاتا ہے اور اٹھانا کوئی فرض بھی نہیں ہے، حضور کی سنت ہے، سنت بھی دو طرح کی ہوتی ہے، موقدہ غیر موقدہ، کہ یہ فرض تو نہیں ہے، موقدہ بھی نہیں ہے، اگر یہاں برا لگے گا غلط اثر جائے گا۔ کیا جواب دیا حضور کے صحابی نے؟ کہا خاموش رہو، ان جاہلوں کے لیے حضور کی سنت کو چھوڑ دو۔ کہتے ہیں واہ 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 زندہ باد۔ کیا ہمارے نوجوان کے جگر میں اتنا سوز نہیں؟ کیا ان کے دل میں اتنا درد نہیں جو یہ کہہ دیں کیا ٹک ٹاک کے لیے اپنے چہرے سے مصطفیٰ کی سنت کو مٹا دوں؟ کیا ان میں یہ جذبہ نہیں؟ کیا ان میں حسینی محبت کا وہ رنگ نہیں جو یہ کہہ دیں کیا میں اس فیشن اور اس بالی ووڈ اور ہالی ووڈ اور ٹالی ووڈ کے چوکروں کے لیے، ان ظالموں کے لیے اپنے مصطفیٰ کا طریقہ چھوڑ دوں؟ بات تو جب ہے دنیا ایک طرف کھڑی ہو، دنیا کے نظارے ہو، تمام جہان کی دولتیں قدموں میں ڈال دی جائیں تو مصطفیٰ کا دیوانہ یہی کہے چھٹ جائے اگر دولت کونین تو کیا غم، لیکن نہ چھٹے ہاتھ سے دامن محمد۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ 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 واہ، زندہ باد زندہ باد، بہت بہت۔ مسلم بچے ٹک ٹاک کی وجہ سے کئی مر گئے۔ ہماری خواتین اسلام تشریف فرما ہے، بچے ہوش سنبھال لیں، موبائل سے دور رکھنا یہ ضروری ہے۔ سائیکلوجیکل بچوں کو پرابلم ہو جاتی ہے، آنکھیں کمزور ہو سکتی ہیں، ذہن سکڑ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو بھی حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کل ملا کر کے موبائل کا استعمال پوزیٹیو کم ہو رہا، نگیٹیو بھی زیادہ ہو رہا ہے۔ کتنے بچے ایسے ہیں کہ شادی سے پہلے ان کے چہروں کی رنگتیں ختم ہو گئیں، تباہ ہو گئے ہیں۔ مجھے رضوان نے بتایا، مجھے تعجب ہوا کہ حضور کی ماں کا نام پوچھا تو بتایا نہیں گیا۔ ایک وہ دور تھا کہ ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کر کے تم پورا قرآن پڑھ دیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ ایک وہ دور تھا کہ جنگ ہوتی تھی تو آدھے مسلمان جنگ لڑتے اور آدھے جا کر کے نماز پڑھا کرتے تھے۔ یہ آج کیسا دور آ گیا، ہم بھی کیا خوب ہیں، جینے کی ادا بھول گئے، اپنے اسلاف کے نقش کفے پا بھول گئے، منزل پانا تو ٹھہرا ہے بہت دور کی بات، اتنا پھٹکے کہ خود اپنا پتہ بھول گئے۔ لاک ڈاؤن کے بعد بازار کی مارکیٹوں میں تمہیں غیر مسلم بہنیں نظر نہیں آئیں گی۔ انہوں نے بہت کچھ سیکھا کہ اپنے پیسوں کو بچا کے رکھو، کچھ نہیں پتا کب آپات کال آ جائے، کب کیسے حالات آ جائیں، لیکن دیکھو بازار میں کالے برقعوں کی بھیڑ نظر آئے گی آپ کو۔ اور حال مردوں کا بھی اچھا نہیں ہے، قیمتی لباس اور ایسی شادیاں، علماء کی تنخواہ کی بات آئے، مدرسین کی تنخواہ کی بات آئے، اماموں کی تنخواہ کی بات آئے تو انتظامی اور کمیٹی والے، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے دلوں کو رحم کرے، حالات بہت خراب ہیں، اللہ ماشاءاللہ، قید لگا رہا ہوں میں، سب ایک جیسے نہیں ہوتے، مگر اس وقت کہتے ہیں کہ ارے لاک ڈاؤن نظر نہیں آ رہا آپ کو، تنخواہ کو کہہ رہے ہیں 8,000 روپے تنخواہ دیتے ہوئے تمہیں لاک ڈاؤن نظر آ گیا، لیکن شادی مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ لاک ڈاؤن سے پہلے شادیوں میں اتنے خرچے نہیں تھے جتنے اب نظر آ رہے ہیں۔ کون سا خرچ کم ہوا ہے؟ خرچ تو وہ امام تمہارے بچوں کو پڑھا ہی تو رہا ہے، اللہ رسول کا نام سکھا رہا ہے، اگر اس کے لیے تنخواہ 20-25 ہزار کی بات کی جائے تو کہتے کہ ارے بھائی جب آپ تنخواہیں نہیں بڑھاؤ گے تو کس طریقے سے کام بنے گا؟ آپ خود سوچو، اس پہ ٹھنڈے دماغ سے سوچو، معقول تنخواہیں دو اور ان سے دین کا خوب کام لو، اپنے بچوں کے سینوں میں مصطفیٰ کی محبت کو بسا دو، انہیں کم از کم قرآن تو پڑھا دو تاکہ دم چل رہا ہو تو بیٹا سرہانے پہ بیٹھ کے قرآن کی تلاوت کرے۔ سبحان اللہ، واہ 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 واہ، زندہ باد زندہ باد۔ کتنے جنازے تو ایسے ہوئے ہیں، باپ کا جنازہ رکھا ہے اور بیٹا دور کھڑا ہوا ہے۔ یار باپ کا جنازہ بھی نہ پڑھ سکے تو تمہارے کروڑ پتی بننے یا ارب پتی بننے سے کیا فائدہ؟ تم سے اچھا تو وہ غریب ہے بیچارہ جو اگرچہ کھانا وقت پہ میسر نہیں آتا۔ ہم نے بھی زمانے طالب علم ہی دیکھا، کتنے طلبہ ایسے ہوتے جنہیں ناشتہ بھی دستیاب نہیں ہوتا، بعد میں پڑھ سکھ کر کے محنت کی ہے تو پھر بھی تم ان کو رسپانس نہ دو۔
रिस्पॉन्स भी उन्हीं को दो जो एक फूंक में जन्नत दिला दें। जन्नत इतनी आसान नहीं है। लोगों ने, इमाम गज़ाली फरमाते थे कि पब्लिक के सामने तो ज़्यादा शफात के हवाले से भी तकरीरें मत करो वरना कहीं बदअमल ना हो जाएं। वो अकीदा अपनी जगह ज़रूरी, मगर इतना भी मत करो कि बिल्कुल बदअमल बना दो। यहाँ तो ऐसे रंग बिरंगी चल रहे हैं, कहते हैं उलमा की ज़रूरत नहीं, मदरसों की ज़रूरत, चूँकि पता है इल्म फैलेगा तो इनकी पकड़ होगी। अपने बच्चों को ज़रूर पढ़ाओ। तमन्ना है यही तालीम कुरान आम हो जाए, तमन्ना है यही तालीम कुरान आम हो जाए, हर एक परचम से ऊंचा परचम इस्लाम हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जरा जोर से मैं अपनी बात की तरफ वापस आता हूँ। हजरत साद इब्ने मुआज़ खाने काबा का तवाफ कर रहे थे, इतने ही में अबू जहल आ गया, आकर के कहने लगा, ऐ साद इब्ने मन हाज़ल लज़ी यतूफ़ बिल काबा, ये कौन है जो अल्लाह के घर, ये कौन है जो काबा का तवाफ कर रहा है। पूरा माहौल उनका, वादी का सरदार उनका, इलाका उनका, मुसलमान हिजरत करके मदीना चले गए, सब उनके, और अकेला हुजूर का गुलाम। यार जज्बे की खैरात भी लेकर के जाओ हुजूर के गुलामों से, अकेला। और आया भी कौन, सरगना। अरे कौन है जो तवाफ कर रहा है भाई, ये तवाफ कौन कर रहा है। तो आप डरे नहीं, कहा पहले चुप, तवाफ पूरा होने दे। ऐसे इशारा किया, खामोश हो। आपने कहा खामोश हो जाए। उसके बाद जब तवाफ मुकम्मल हुआ तो फरमाया अना साद। झूठ नहीं बोले, मसलहत से काम नहीं लिया। कहा साद इब्ने मुआज़, क्या परेशानी है तुझे। कहा अच्छा, यहाँ आकर के तवाफ करते हो और मदीने में, यसरब में तुम हमारे दुश्मनों को पनाह देते हो। तो बोले हाँ। मना नहीं किया कि हाँ नहीं उनसे हमारा क्या ताल्लुक, कहा हाँ, बल्कि आपने कहा तुम कहते हो मोहम्मद को पनाह दी है। अरे जाहिल, जाहिलों के सरदार अबू जहल, हमने मोहम्मद को पनाह नहीं दी है, मोहम्मद की कमली ने हमें पनाह दी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा हो, ढूंढा ही करें सदरे क़यामत के सिपाही, वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा हो। हमें पनाह दी है। अबू जहल को इतना गुस्सा आया, बुखारी की हदीस कहती है इतना गुस्सा आया कि गुस्से में लाल पीला हुआ, उमैया को ढकेला उस तरफ। उमैया की टेंशन ये बढ़ गई कि अब इसे संभालूं या अपने इस यसरबी मेहमान को, मदीने के मेहमान को संभालूं। उसके लिए तो दोनों करीबी थे, मगर अबू जहल दो एतबार से करीबी था, इनसे फिर ताल्लुकात थे, वो मजहबी एतबार से भी उसका था। वो दोनों को बचा रहा है कि अबू जहल ने ढकेला और चिपट गया साद इब्ने मुआज़ से। तो मेरे नबी का गुलाम डरा नहीं, खौफज़दा नहीं हुआ, उठा के पटक दिया जमीन पे। फतला हया बैनहुमा, गुत्थम गुत्था हो गई। जब दोनों में झगड़ा इतना बड़ा कि जबान से हाथ तक और हाथ से पटक तक जब झगड़ा पड़ गया तो उमैया के तोते उड़ गए कि अब क्या करूं। वाह वाह, सुभान अल्लाह। अरे बेटी डोली के मुसलमानों, बात समझ में आ रही है आपको। तोते उड़ गए, पिंजरे भी उड़ गए कि करें क्या। अरे अब क्या करें, ये तो दोनों भिड़ गए, झगड़ा हो गया। कहते ना जिसके दिल में ईमान नहीं उसका यकीन भी नहीं। सही बात ये थी, इंसाफ की बात ये थी कि उमैया कहता अबू जहल से कि यार वो तवाफ करने आया है, बड़ा आदमी है, तवाफ करने दे, चला जाएगा। उसने ये नहीं कहा। फ़क़ाला उमैयतु लिसादिन ला तरफ़ा सौतका अला बिल हिकम, उसने कहा साद यार तुम खामोश हो जाओ, तुम्हें पता नहीं है ये कितने बड़े आदमी हैं। अबू जहल को कहा तो साद इब्ने मुआज़ ने कहा तुझे पता नहीं है हम कितने बड़े आदमी हैं। सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। एक मिसाल दे रहा हूँ, कभी झगड़ा मत कर लियो। तुम्हारा कोई आदमी पाक बड़ा गया, पाक बड़ा रास्ते पे पड़ता है, अरे रास्ते पे तो पड़ता है। एक मिसाल देने के लिए कह रहा हूँ यार। अब
اب وہ پاک بڑے میں جو ہے اس کو پکڑ لیا، تو عاجز آ کے وہ یہی تو کہے گا، بیٹا کبھی جویا نہیں آؤ گے تو راستہ ڈڈولی ہو کے جاتا ہے، یہی تو کہے گا وہ۔ جب امیہ بھی بول پڑا تو سعد ابن معاذ بولے، واللہ لئن منعتنی ان اطوف بالبیت لاقطعن متجرک بالشام، کہ بھئی دیکھ اب سن کان کھول کے، تو بھی بول رہا تو تو بھی سن، پہلے تیرے باپ کو سمجھا رہا تھا، تجھے سمجھا رہا ہوں، اور دونوں سنو، اور دونوں کے پیچھے پیچھے جتنے بھی تمہارے چیلے چپاٹے ہیں سب سنو، میں خانہ کعبہ کا طواف کرنے آیا تھا، اگر تم نے مجھے طواف نہیں کیا ملک شام کو جانا تو بند نہیں کرو گے؟ جب ملک شام کو تجارت کے قافلے لے کے جاؤ گے تو بتاؤ راستہ کہاں ہو کے جاتا ہے؟ اپنی بھاشا میں کہتے ہیں نا کہ وہیں بتائیں گے تمہیں صحیح کر کے، ہم لوگوں کی مراد آبادی بھاشا میں یہی تو کہتے ہیں، دیکھ لیں گے چل، ابے آگا تو وہی کو، آئے گا تو ملک شام کو ضرور جائے گا، بغیر تجارت کے گزر بسر نہیں ہے، اور بغیر یثرب کے راستہ نہیں ہے۔ یہاں یہ بھی بتا دوں، یثرب کہتے تھے مدینہ کو، حضور کے قدم پڑے تو یثرب سے مدینہ ہو گیا، سبحان اللہ، کیا اور اب عالم یہ ہو گیا کہ زمانے کے سارے مریضوں سے کہہ دو، زمانے کے سارے مریضوں سے کہہ دو، مدینے میں آقا دوا دے رہے ہیں۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت مولانا توصیف رضا صاحب خلا سبحانی علماء اہل سنت۔ کیا کہا؟ آؤ گے تو مدینہ ہو کر ہی۔ یہ بات چل ہی رہی تھی کہ امیہ پھر بول پڑا، اور امیہ نے جب دوبارہ کہا کہ دیکھو سعد یہ تمہاری اچھی بات نہیں کہ تم ہمارے سردار سے لڑ رہے ہو، ہمارے سردار کو پیٹ بھی دیا تم نے، اٹھا کے پٹک بھی دیا، یہ تمہاری اچھی بات نہیں ہے۔ جب بار بار امیہ بولا تو سعد ابن معاذ نے امیہ کا راز کھولا، جب تو اپنے کی بول رہا تو پھر اب میری بھی سن یار، اس کو کہتے ہیں ایمان کی ہمت۔ سب وہی تو لوگ ہیں، قتل بھی ہو سکتے تھے مگر ڈرے نہیں کہ ہوں گے تو ہو جائیں گے، وقت آئے گا کوئی بچا نہیں سکتا، اور نہیں آئے گا تو کوئی مار نہیں سکتا۔ کرونا کی تو ویکسین آ گئی، اور دوائیوں کی بھی آ جاتی ہے، لیکن موت کی کوئی ویکسین نہیں ہے، اور جب نہیں آئے گی تو کوئی دوا نہیں جو مار دے، وقت سے پہلے کوئی نہیں، ڈرے نہیں آپ نے کہا دیکھ امیہ، دیکھ میں تیرا راز کھولنا نہیں چاہ رہا تھا، مگر تو بھی جب اس کی طرف سے بولا تو اب سن، میں نے مصطفیٰ کی زبان سے خود سنا ہے، حضور فرما رہے تھے امیہ مسلمانوں کے ہاتھوں مارا جائے گا۔ یہ تقریر جو میں سنا رہا ہوں نا، اب جو حصہ آنے والا اس کے لیے سنا رہا ہوں، اب جو آنے والا، اس لیے اٹینڈ ہو جاؤ، اب جو میں سنانے والا ہوں۔ امیہ کو کیا کہنا چاہیے تھا کہ ان کو تو ہم نے یہاں سے نکال دیا، وہ مٹھی بھر ہم ہزاروں، تو وہ ہمارا کیا بگاڑیں گے، یہی تو کہنا چاہیے تھا نا، بولو۔ مگر اس نے یہ نہیں کہا، جب کہا نا کہ تیرے بارے میں کہا کہ تو مارا جائے گا، تو اس نے کہا ایایا، اے سعد میرے بارے میں؟ آپ نے فرمایا نام، ہاں تیرے بارے میں۔ اللہ 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 کی قسم، محمد جب بھی بولتے ہیں جھوٹ نہیں بولتے، سچ بولتے ہیں۔ سبحان اللہ، واہ واہ، زندہ باد، زندہ باد۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ آتنکوادی بولو، کون کہہ رہا ہے؟ دشمن، اور وہ بھی چوٹی کے دشمنوں میں جو تھا، وہ کہہ رہا محمد جب بھی بولتے سچ بولتے، اور ابو جہل سے غصے میں بھر کے بولا تیرے چکر میں بھی مرتا تو مری جاتا، پتا تو نہ چلتا۔
نپٹا لے اپنے آپ. میں تو اپنے گھر چلا اور وہ راستے میں گھر کو جاتا تھا, راستے میں یہی جملہ اس کی زبان پہ تھا کہ محمد جب بھی بولتے ہیں سچ بولتے ہیں. گھر پہنچا, چہرہ اترا ہوا. بیوی نے کہا کیا ہوا آج اور دن کی طرح موڈ نہیں تمہارا, اتنے غمگین؟ کہ تو مت پوچھے بہت ٹینشن ہو رہی ہے. کہا بتا تو ہوا کیا؟ کہا ما تعلمین ما قال لی اخی یسربی قالت وما قالا. ارے تجھے پتا نہیں وہ اپنا جو مہمان رکا ہوا تھا اس نے کیا خبر دی ہے؟ بیوی نے کہا کیا خبر دی ہے؟ کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ محمد عربی نے میرے قتل کی خبر دی ہے. تو بیوی بولی بات سچی ہے. بولو بھائی زور سے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور آس پاس کے مسلمانوں یہ مت سوچنا کیا وہ مسلمان تھی, نہیں مسلمان نہیں تھی, مگر 40 سال تک حضور کی امانت بھری زندگی دیکھ کے وہ بھی مانتے تھے جو حضور کو نبی نہیں مانتے. یہ ایمان کا معاملہ تو اللہ کی توفیق پر ڈیپینڈ ہے. اللہ جسے چاہے دولت ایمان سے مالا مال کر دے, ورنہ سب جانتے تھے محمد جھوٹ نہیں بولتے صلی اللہ علیہ وسلم. تو بیوی نے مشورہ دیا, یہ بات سچی کہہ رہے ہو تم؟ کا میں سچی کہہ رہا ہوں, کانوں سن کے آیا ہوں. جھگڑا دونوں میں ہو رہا تھا, پتہ نہیں میں کہاں سے بیچ میں پڑ گیا, مجھے ٹینشن. کہا بے میری بات سن, ابو جہل کتنی دفعہ تمہیں بلانے کے لیے اپنے گھر پکڑ لو, اپنا کونا پکڑ لو, گھر میں رہو گے تو سیو رہو گے, یہیں پہ رہو, یہاں کے علاوہ کہیں جانا مت. گھر میں رہو گے تو سیو رہو گے, چونکہ ہم انہیں نبی اور رسول مانے نہ مانے مگر سچا تو مانتے ہیں. اگر خبر دیے تو بات پکی ہے میاں, موت آنا تھی کون ٹال سکتا تھا. ایک دن وہ بھی آیا کہ ابو جہل نے سارے سرداروں کو بلایا اور کہا بھئی ہمارے پاس خبریں آ رہی ہیں, مدینے کے یہودی انفارمیشن دیتے ہیں کہ اسلام مدینے میں بھی بہت تیزی سے پھیل رہا ہے. ہم ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے رہے تو پھر پتہ چلے گا. یہاں سے نکالا اس لیے تھا اسلام ختم ہو جائے, کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ وہیں ہم پہ ہی آ کے چڑھائی کر دیں. اس لیے بھیا تیاری کرو اور جنگ کی تیاری کرو. سارے لوگ بول رہے ہیں, اپنا اپنا مشورہ دیتے ہیں. امیہ کہتا بھائی مجھ سے چندہ کتنے ہی لے لو مگر مدینے نہیں جاؤں گا. چندہ ڈبل لے لو, ٹرپل لے لو, 4 جگہ لے لو, کتنی دفعہ چندہ لے لو, جاؤں گا نہیں. ابو جہل ایک طرف کو بلا کے لے گیا کہ بے وقوف, ہم اور آپ ذمہ دار لوگوں میں سے آتے ہیں, اگر تو ہی نہیں جائے گا تو کون جائے گا؟ کہ تجھے یاد نہیں ہے ساتھ کیا کہہ کے گیا تھا؟ بولو بولو, زور سے بولو, زور سے بولو. اور کہا رے ہو اس وجہ سے ڈر گیا, اس کے سامنے کی بات تھی. گھر کو گیا, جا کر کے خوب کہا ایک کام کر بھئی, تو ایک وادی بتائی کہ اس وادی تک چل, تھوڑی دور بارڈر تک چل, لوگوں کو لگے گا کہ امیہ بھی جا رہا ہے, تو واپس آ جانا وہاں سے. جب یہ سمجھا رہا تھا تو بیوی بھی دیکھ رہی تھی. ابو جہل چلا گیا تو بیوی نے کہا میرے شوہر کیا یسربی مہمان کی بات بھول گئے؟ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ مگر مختصر اتنا سمجھو کہ جب موت آتی ہے تو عقل کے پرزے ڈھیلے ہو جاتے ہیں. وہ جاتی ہے تو آئی جاتی ہے, اور حضور نے اس کی قتل کی خبر دی تھی تو یہ کیسے بچ سکتا تھا؟ اس کو تو مرنا ہی تھا اور ذلت کی موت مرنا تھا. ادھر وہ ابو جہل روزانہ آ کر کے ورغلاتا, تو اس نے کیا کام کیا؟ اپنی بیوی کو مطمئن کرنے کے لیے کہا کہ میں ایسا گھوڑا خرید رہا ہوں جو تیز رفتار ہے. گھوڑا یا اونٹ, ان دونوں میں سے ایک سواری. کہا میں تیز رفتار اور میں پیچھے پیچھے رہوں گا, جیسی خطرہ دیکھوں گا الٹے قدم کفر ڈرتا بہت ہے, واپس آ جاؤں گا. اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جناب والا یہ تیار ہو گیا, مگر جب گھر سے نکل رہا تھا تو بیوی نے دامن پکڑ لیا, بار بار یاد دلایا اور کہنے لگی بیوی اے میرے شوہر تم جا تو رہے ہو مگر مجھے تمہارا جانا اچھا نہیں لگ رہا ہے, مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے, تم یقیناً مارے جاؤ گے, میں ودوا ہو جاؤں گی, میں تمہارے پاؤں پکڑتی ہوں, قدم پکڑتی ہوں, رک جاؤ. مگر ادھر ابو جہل کھینچ رہا تھا, بلکہ یہ کہو کہ موت اسے اپنی جگہ لے کر کے جا رہی تھی. اب بہت تیزی کے ساتھ سنو, اس کے بعد اس حدیث کو مکمل کروں گا. یہ قافلہ ان لوگوں کا کتنے لوگ ہیں جناب والا میرے بھائیو؟ 100 تو گھوڑے ہیں, اور 100 گھوڑوں پر 100 زراپو سب سپاہی ہیں, 700 اعلیٰ نسب کے اونٹ ہیں, بہترین سے بہترین ہتھیار ہیں, تلواریں, نیزے ہیں, بوچھاریں, نہ جانے کیسے کیسے سامان ابو جہل لے کر کے مدینے پہ چڑھائی کرنے جا رہا تھا. ساتھ میں ناچنے والی عورتوں کو لے کر کے جا رہا تھا, اللہ والوں کا مذاق اڑاتا
آتا تھا میرے نبی کی شان میں توہین کرتا جاتا تھا. ان کے کلیجے ٹھنڈے نہ ہوئے. مصطفیٰ مکہ چھوڑ کر کے مدینہ چلے گئے مگر ان ظالموں کو سکون نہ آیا. اب یہ مدینے پہ چڑھائی کرنے کے لیے لشکر کو لے کر کے جا رہے ہیں. ایسا بھاری بھرکم لشکر, 700 تو میں نے اونٹ بتائے. جگہ جگہ پہ اونٹ کاٹے جاتے تھے, کھانا بنایا جاتا تھا, عورتوں کو نچایا جاتا تھا, مذاق اڑایا جاتا تھا اللہ والوں کا. اور زرہ پوش بتائے میں نے آپ کو, 100 گھوڑوں پر 100 زرہ پوش, یعنی ایسا لباس پہنے ہوئے تھے, بہترین جنگجو وہ نظر آ رہے تھے. اے لوگوں, جب یہ لشکر مدینے کے بالکل قریب پہنچ گیا تو میرے حضور نے اپنے صحابہ کو بلایا. میرے آقا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. حضور پاک کے کانٹا لگ جائے تو صحابہ کا کلیجہ منہ کو آ جاتا ہے. حضور کی آنکھوں میں آنسو آئے تو صحابہ رونے لگے. کہا یا رسول اللہ غمگین کیوں ہے؟ آپ نے فرمایا اے میرے صحابہ, ہم مکہ میں رہتے تھے, ہم لوگوں کو دین کی دعوت دیتے تھے مگر اتنا پریشان کیا کہ ہجرت کر کے مدینہ آ گئے. اب بتاؤ وہ مدینہ میں چڑھائی کرنے آئے, ہم کیا کریں؟ حالانکہ اللہ کے رسول سب کچھ جانتے تھے مگر اپنے چھوٹوں سے مشورہ کر کے ہمت افزائی کر رہے اور دنیا کو یہ پیغام دے رہے آپ بڑے صحیح مگر چھوٹوں سے مشورہ کر لینا چاہیے. مشورہ کرنا یہ حسین کے نانا کی بڑی پیاری سنت ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ, واہ واہ واہ. زور سے بولیں, زور سے بولیں. حضور مشورہ میری طرف میری طرف, ادھر کیا دیکھ رہے ہو, میری طرف دیکھو. یہ ختم کر دیں تقریر, بتاؤ جب سن رہے ہیں آپ تو ادھر مت دیکھو, میری طرف دیکھو. کلمہ پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. حضرات, حضور جب یہ مشورہ کر رہے تھے تو ایک ایک دیوانہ جذبہ محبت میں سرشار ہوتا جاتا تھا, نعرہ لگاتا جاتا تھا, بڑے پیارے انداز میں کہتا تھا یا رسول اللہ وہ آ رہے تو آنے تو دو, انہیں ہم بتا دیں گے, ایک مرتبہ قدم تو رکھ کے دکھائیں مدینہ میں, ان کی اوقات بتا دیں گے. یا رسول اللہ قریش مکہ تو کیا چیز ہے, دیووں سے بھڑ جائیں ہیں. قریش مکہ تو کیا چیز ہے, دیووں سے بھڑ جائیں ہیں. اور سنانے نیزہ بن کر سینہ دشمن میں گڑ جائیں. کیا کہتے ہیں, سبحان اللہ سبحان اللہ, بہت خوب. اللہ اللہ. ایک اور صحابی کھڑے ہو گئے, انہوں نے کہا نبی کا حکم ہو تو پھاند جائیں ہم سمندر میں ہیں. بے شک بے شک. یار یہ حضور کے صحابہ ہیں. آج کل کچھ سرکس کے جوکر ایسے بھی ہو گئے جو حضور کے صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں. ان کی حیثیت سرکس کے جوکر سے زیادہ نہیں ہے. سلمان صاحب یہی حیثیت ہے ان کی, بس سے زیادہ نہیں ہے. انہیں کسی سرکس میں کام کرنا چاہیے جو حضور کے صحابہ پہ بھونکتے ہیں. ہم اہل سنت ہیں, نبی پاک کے اہل بیت سے بھی پیار ہے, آل سے بھی پیار ہے, صحابہ سے بھی پیار ہے. یار اس مٹی سے پیار ہے جہاں حضور کے قدم پڑ گئے. یہ کیسے جذبات, کیسا ان کا حوصلہ کہ حضور وہ تو ہے بھی کہ آنے دو. تو حضور نے کہا پھر تیاری کرو, اب تیاری ہو رہی ہے. ایک روایت میں آیا 319 اور ایک روایت میں آیا 313. ادھر کتنے؟ 1000. بولیں سب لوگ بولیں, ادھر کتنے؟ 1000. کیا بولیں کتنے؟ اور ادھر 313 یا 319, دونوں روایتیں 313 یا 319. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ غوثیت, مسلک اعلیٰ حضرت, فیضان اعلیٰ حضرت, پاسبانی مسلک اعلیٰ حضرت حضرت علامہ مفتی محمد عمران صاحب اللہ حنفی مراد آبادی. علماء اہل سنت, عشق محبت, عشق محبت, پیار محبت, پیار محبت, بستی بستی, قریہ قریہ, علم کا دریا, فیض کا دریا, ہم سب کی بخشش کا ذریعہ, خطیب ہندوستان حضرت علامہ مفتی محمد عمران صاحب اللہ حنفی مراد آبادی. علماء اہل سنت آپ بیٹھے رہیں, ماشاء اللہ. استقبال نعرے سے ہو گیا. آپ حضرات بیٹھیں اور میری طرف توجہ کریں. حضرت آ رہے ہیں انشاءاللہ, میرے بعد آپ خطاب سماعت کریں گے. کلمہ شریف پڑھیں, اشہدو ان لا الہ الا اللہ و اشہدو ان محمدا عبدہ و رسولہ. حضرات میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ادھر یہ بھی تیار, ادھر وہ بھی تیاری کر کے آ گئے. وہ 1000, یہ 313, ان پہ 700 اونٹ. کتنے اونٹ؟ ادھر 70, ادھر 100 تیز رفتار گھوڑے. ادھر ایک روایت میں 2 اور ایک روایت میں صرف 1 گھوڑا.
ادھر تلواریں بھی تو ٹوٹی ہوئی، کمانیں بھی تو شکستہ، انہیں بھروسہ ہے سامان پر، ادھر بھروسہ ہے قوت ایمان پر، انہیں بھروسہ ہے طاقتور ہتھیار پر، انہیں بھروسہ ہے قوت پروردگار پر۔ یار کیسے دیوانے تھے، حضور کے ساتھ چلے جا رہے ہیں، کہاں؟ بدر کے لیے جا رہے ہیں۔ حضرات جن کے پاس تلواریں نہیں تھی، کھجور کی ٹہنیاں توڑ لی۔ جنگ میں کاغذی افراد سے کیا ہوتا ہے، ہمتیں لڑتی ہیں تعداد سے کیا ہوتا ہے۔ کھجور کی ٹہنیاں توڑ لی، اور بدر کے ٹیلے پہ جب حضور پاک پہنچے، ادھر وہ ابو جہل دیکھو وہ کھڑا ہو گیا اوپر جا کر کے، ایک پہاڑی پہ اوپر جا کے اس نے دیکھا کہ ذرا دیکھوں تو صحیح محمد کتنے لوگوں کو لے کر کے آئے ہیں، میں ذرا دیکھوں ہیں کون کون ان کے ساتھ۔ تو اتنا مذاق اڑاتا، ہنستے ہنستے ہوتا ہے نا جیسے آدمی ہنستے ہنستے دوہرا ہو جائے، ٹیڑھا ہو جائے، بالکل جھک جاتا، اور کہتا ارے آج تو میں ان کو باندھ کے لے جاؤں گا معاذ اللہ۔ کہتا لڑنے والے تو چند ہی نظر آ رہے ہیں، امیر حمزہ، علی، ابو بکر و عمر، یہ چند اور کچھ نوجوان نظر آ رہے ہیں، باقی تو کچھ بہت کم عمر ہیں، بچے بھی ہیں اور پھر بوڑھے بھی ہیں، یہ ہمارے 1000 جنگجو سواروں کا مقابلہ نہیں کریں گے، 900 تو عیش کریں گے۔ مذاق اڑا رہا ہے، ادھر وہ مذاق اڑا رہا ہے، ادھر اللہ کا پیغمبر بدر کی ریتیلی زمین پہ پیشانی جھکا کے خدا کی بارگاہ میں آنسو بہا رہا ہے۔ میں نے جو آیت پڑھی وہ اسی سے ریلیٹڈ ہے جو میں نے آیت پڑھی، اِذْ تَسْتَغِیثُونَ رَبَّکُمْ فَاسْتَجَابَ لَکُمْ۔ رات کا وقت آیا تو اللہ کے پیغمبر کے لیے ایک عریش جھونپڑا بنایا گیا، جھونپڑا، اور اس جھونپڑے میں اللہ کے پیغمبر تنہا رکے اور اپنے ساتھ ابو بکر صدیق کو روکا۔ کس کو روکا؟ ابو بکر صدیق۔ اور یہ بھی عقیدے کی بات یاد رکھیں، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق ابو بکر الصدیق۔ انبیاء کرام کے بعد سب سے افضل ابو بکر صدیق ہیں، ان کے بعد حضرت عمر فاروق ہیں، عثمان غنی ہیں، مولا علی شیر خدا ہیں۔ یہ خود مولا علی کا عقیدہ ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، مسند احمد ابن حنبل میں، کنز العمال میں اور بھی سینکڑوں کتابوں میں یہ روایت موجود ہے، یہاں تک کہ اہل تشیع کی فن اسماء الرجال کی بڑی بلند پایا کتاب رجال کشی میں بھی یہ عقیدہ موجود ہے جو میں بتا رہا ہوں۔ ہماری کتابوں میں تو ہے ہی، بعض سندوں کے حوالے سے کلام ہے، لیکن مسند احمد ابن حنبل کی سند کے بارے میں ہے کہ اس کے رواج ثقہ ہیں، لہٰذا معتبر روایت ہے۔ اب میں رجال کشی سے بھی سناؤں کہ کوفہ کے منبر پر حضرت علی کھڑے ہو گئے اور فرمایا اگر میں نے کسی کو دیکھا کہ وہ مجھے ابو بکر اور عمر پر فضیلت دیتا ہے تو میں اس کو 80 کوڑے ماروں گا۔ اس لیے مولا علی کا بھی یہی عقیدہ ہے کہ افضل البشر بعد الانبیاء ابو بکر ہیں۔ زور سے بولیں کون ہیں؟ آواز آئے کون ہیں؟ عریش میں جنگ بدر کے موقع پر بھی عریش میں حضرت ابو بکر کو حضور نے اپنے ساتھ رکھا۔ مولا علی سے یہ روایتیں فرماتے ہیں کہ رات میں کئی مرتبہ گیا دیکھوں حضور آرام فرما رہے ہیں کہ نہیں فرما رہے ہیں۔ کہا جب بھی گیا میں نے دیکھا حضور سجدے میں سر رکھ کے اللہ کی بارگاہ میں آنسو بہا رہے ہیں، یا اللہ میں ان کو لے کر کے آیا ہوں تو کامیابی دے دے، یہ بغیر جنگ کے سامان کے آئے تیرے بھروسے پہ آئے ہیں۔ اور ایسی دعا بڑی سوز و گوداز سے بھری ہوئی دعا، یا اللہ اگر آج یہ شہید ہو گئے تو تیری عبادت کون کرے گا؟ یا اللہ میں نے پیٹ سے پتھر باندھ کے اس امت کو تیار کیا ہے، مختصر سی امت کو، یا اللہ تو اسے کامیابی دے دے۔ حضرت ابو بکر صدیق آمین کہتے جا رہے ہیں، رسول اللہ دعائیں کرتے جا رہے ہیں۔ مولا علی کہتے ہیں میں کئی دفعہ گیا، چونکہ علی کہتے مجھے قرار نہیں آ رہا تھا، پتہ نہیں پیغمبر آرام فرما رہے ہیں کہ نہیں آرام فرما رہے ہیں۔ علی کی محبت دیکھو کہ حضور نے آرام نہیں کیا تو شیر خدا نے بھی آرام نہیں کیا۔ اللہ دن کا وقت آیا، دیکھو ایسے ہوتا نا جیسے یہ رومال پڑا ہوا ہے تو حضور کے چادر پڑی ہوئی تھی اور حضور نے ایسے ہاتھ بلند کر لیے ایسے، اور حضور ایسے ہاتھ بلند کر کے دعا کرتے یا اللہ
میرے مولا میں ان کو بدر کے میدان میں لے کے آیا، یا اللہ تو نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کامیابی کا میرے مولا۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ حضور کے ہاتھ اتنے بلند ہو گئے کہ آپ کے بازو کی سفیدی نظر آنے لگی، ایسے بلند ہو گئے۔ جب اتنے بلند ہوئے اور حضور ایسے آنکھوں سے آنسو ساون بھادوں کی طرح برس رہے ہیں، چشمان مازاغ آنسوؤں سے تر ہے۔ یا اللہ تو میری امت کو کامیابی دے دے میرے مولا، تو میری امت کو کامیابی دے دے۔ حدیث میں آتا ابو بکر صدیق نے حضور کے ہاتھ پکڑے، حضور کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ پیش کیا اور کہا یا رسول اللہ حسبک، اب بہت ہو گیا یا رسول اللہ، کامیابی ضرور ملے گی، آپ کے لب کھلیں اور اللہ دعا قبول نہ کرے، یا رسول اللہ کامیابی ملے گی۔ حضور پاک نے ابو بکر کو سینے سے لگا لیا۔ یہ 313 یا 319 افراد پر مشتمل قدسی جماعت ہے۔ اے لوگوں، ایک موقع پہ جبریل امین نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، جس طرح سے آپ کے صحابہ میں بدری صحابہ کا ایک الگ اسٹیٹس ہے، ان کا ایک الگ مقام ہے، ایسے ہی فرشتوں میں جو جنگ بدر میں آئے تھے ان فرشتوں کا الگ مقام ہے۔ استغیثون ربکم فاستجاب لکم، اے محبوب جب تم دعائیں کر رہے تھے تو اللہ نے تمہاری دعا قبول کر لی۔ اللہ اکبر۔ اجابت کا جوڑا عنایتی کا سہرا، اجابت کا جوڑا عنایتی کا سہرا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد، اور اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، پڑھی ناز سے جب دعائے محمد۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت مولانا توصیف رضا صاحب قبلہ، علماء اہل سنت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور حضور نے جب پیشانی سجدے سے اٹھائی نا تو صحابہ منتظر ہیں، حضور نے پیشانی اٹھائی تو حضور کی آنکھوں میں آنسو ہیں اور چہرے پہ مسکراہٹ ہے۔ صحابہ نے ایک دوسرے کو مبارکباد دی کہ حضور کے لبوں کی مسکراہٹ مزدے جاں فضا ہے۔ یقین رکھو حق والوں کامیاب۔ یار یہ دیکھو ٹہنیاں لے آئے، کھجوروں کی ٹہنیاں۔ ایک صحابی حضرت عکاشہ ابن محسن الاسدی کہتے کہ لڑتے ہوئے میری تلوار ٹوٹ گئی، تو وہ بالکل ایک دم ٹوٹ گئی کئی جگہ سے، تو میں چھوڑ کے حضور کے پاس آیا۔ حضور کے پاس ایک لکڑی پڑی ہوئی تھی، حضور نے کہا عکاشہ لے تو لکڑی لے۔ کہتے ہیں اللہ کی قسم جب میں نے وہ لکڑی لہرائی تو وہ تلوار بن گئی۔ حضور کی عظمتوں کو ناپنے والوں، حضور کو سمجھنے کے لیے کم از کم اپنے بھارت میں مجدد الفسانی کی تعلیمات کو پڑھو، شاہ عبد الحق محدث دہلوی کی تعلیمات کو پڑھو، شاہ ولی اللہ کو پڑھو، بدائیوں میں تاج الفہول کو پڑھو، بدائیوں میں تاج الفہول کو پڑھو، علامہ فضل رسول کو پڑھو، کچھوچا میں شیخ المشائخ علی حسین اشرفی کو پڑھو، اور سب کی ترجمانی کرتے ہوئے بریلی کے تاجدار امام اہل سنت کو پڑھو۔ جواب آتا ہے، کام دیتا ہے، دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا حق۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، واہ واہ، زندہ باد، بہت خوب۔ حضور کی عظمتوں کا کیا ٹھکانہ ہے، بے شک، ایسی عظمت اللہ کے پیغمبر کی۔ وہ تلوار کہتے ہیں لہرائی تو وہ ٹہنی تلوار بن گئی۔ ایک صحابی قتادہ کہتے ہیں وہ ایک کمان یا تلوار ایسے لگی میری آنکھ میں کہ آنکھ کا گلہ باہر آ گیا، اور میں نے ایسے ہاتھ پہ رکھا ایسے، اور مجھے تکلیف بھی ہو رہی تھی مگر شوق شہادت امنگ مار رہا تھا۔ میں ڈرا نہیں، اور میں اس کو نکالنے لگا تو صحابہ نے کہا، میرے ساتھیوں نے، نکالو نہیں اس کو، نکالو نہیں، حضور ہے نا۔ کہتے ہیں کہ میں حضور کے پاس گیا تو حضور نے لعاب دہن لگا دیا، اور لعاب دہن لگایا، کہا اس کو وہیں پہ رکھو جہاں سے نکلی ہے، وداؤٹ آپریشن۔ دیکھ رہے حضور کی شان۔ کہتے جب میں نے اس کو وہیں پہ جا کے رکھا تو بعد میں مجھے یہ بھی پتہ نہیں رہا کون سا گلہ باہر آیا تھا، کون سا ڈھیلا باہر آیا تھا۔ ایسی عظمتیں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو عطا فرمائی ہے۔
یار میں امیہ کی بات کمپلیٹ کر کے اپنی تقریر ختم کروں، کیونکہ خطیب ذی وقار خطیب اہل سنت بہترین ادیب بھی ہیں ماشاءاللہ، اچھے قلمکار بھی ہیں۔ یہ بات الگ ہے کہ تعلق قلم سے کم کر دیا ہے، ویسے تقریر سے زیادہ وہ تدریس کے ذمہ دار ہیں، ان کو اس پہ دھیان دینا چاہیے، چونکہ مجھے کئی ان کے شاگردوں نے بتایا کہ ہم ان کے پاس پڑھے، اچھی عربی، اور میرے علم میں ہے کہ متعدد کتابوں کو اردو سے عربی میں بھی کیا، لیکن اس میدان میں آنے کے بعد تعلق یا تو ختم تو نہیں لیکن بہرحال متاثر تو ہوا ہے۔ اس لیے میں چھوٹا بھائی ہونے کی حیثیت سے ان سے یہ عرض کر رہا ہوں، تو انشاءاللہ آپ کو ان کا بھی خطاب سماعت کرنا ہے، اس لیے تیزی کے ساتھ بھائیو جنگ چل رہی ہے گھمسان کی، ذوالفقار رنگ دکھا رہی ہے اپنا۔ ادھر جاتے ہیں مولا علی شیر خدا، اللہ کی قسم کشتوں کے پشتے لگا دیتے ہیں، خدا کا شیر ہے یار۔ اگر امیر حمزہ شیر عرب ایسے گرجتے ہیں کہ سامنے کوئی آتا ہی نہیں، اللہ اکبر۔ یہ عمر کا جلوہ دیکھو اور یہ ابو بکر کا جلوہ دیکھو، یہ امیر حمزہ کا جلوہ دیکھو۔ عبد الرحمن کہتے ہیں میں جنگ میں کھڑا تھا، دیکھ رہا تھا، اتنے ہی میں کسی نے میرے جبے یا کرتے کا دامن پکڑا، ایسے ہلایا تو میں دیکھ رہا تھا ادھر، دیکھنے لگا ادھر جب دیکھا تو میں تعجب میں پڑ گیا، دو چھوٹے چھوٹے بچے، ہاتھوں میں ننھی تلواریں، آنکھوں میں سرما لگا ہوا، سج دھج کے آئے۔ میں نے کہا بیٹا دھوکے سے تو نہیں آئے؟ کہا نہیں دھوکے سے نہیں چچا جان، امی نے بھیجا ہے، بالوں میں کنگھی کر کے بھیجا ہے، آنکھوں میں سرما لگا کے بھیجا ہے، اور یہ کہہ کے بھیجا ہے بیٹا یا تو مصطفیٰ کے گستاخ کو ٹھکانے لگا کے آنا، یہ شہادت کا چاپ بھی دے۔ سبحان اللہ، واہ 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 واہ، زندہ باد زندہ باد۔ ہماری مائیں بہنیں بیٹھی ہیں، ان سے بھی کہوں گا یار یہ تھی مائیں، سبحان اللہ، بولو بولو زور سے بولو، بات لمبی ہو جائے گی، مگر دیکھیں آپ ماں نے بھیجا تو اچھا، تمہاری ماں نے؟ چچا جان ہم سچ کہہ رہے ہیں، ہماری ماں نے بھیجا، ایک کا نام معاذ ہے، ایک کا نام معوض ہے۔ دونوں نے کہا چچا جان سچ کہہ رہے ہیں، امی نے بھیجا۔ تو کہا بیٹا تم لڑو گے کس سے، تمہاری جوڑ کا تو کوئی ہے ہی نہیں یہاں۔ تو بچوں کا جواب سنو، اللہ کی قسم ایمان خیال و فکر کی راہوں میں اجالے ہو جائیں گے، حرارت تازہ ہو جائے گی۔ یہ ہوتا ہے ایمان کا جذبہ، بلا وجہ ڈرے بیٹھے ہو، ڈرتے کیوں ہو بھائیو؟ حوصلہ رکھو، ہم بھارتیہ سنویدھانک کو ماننے والے لوگ ہیں۔ خوف کس بات کا؟ بس تعلیم پہ دھیان دو، جیسے کہ رضوان بھائی نے مجھے بات بتائی تو میں نے آپ سے کہا تعلیم پہ دھیان دو، بچوں کو پڑھاؤ، جھگڑے ختم کرو آپس کے۔ بات غلط تو نہیں ہے؟ بچوں نے کہا چچا کیا کہا؟ کہا بیٹا میں یہ کہہ رہا ہوں چلو تم آ گئے، اب تم ایک کام کرو یہیں پہ رکو، ادھر میں تم کو عریش کے پاس چھوڑ دیتا ہوں جہاں حضور کا جھوپڑا ہے، یعنی آپ کا خیمہ لگا ہوا ہے، وہیں پہ آپ جو ہے رک جانا۔ تو کہا چچا یہ نہ کہو، ہم بھی دکھانے آئے ہیں اپنی شان شجاعت، کل لڑو گے کس سے؟ تو کہا اس سے لڑیں گے جو ان سب کو لے کے آیا ہے، جو ان آتنکوادیوں کا سرغنہ ہے، جو اس سنگٹھن کو لے کر کے آیا ہے۔ کہا تم جانتے ہو اسے؟ تو بچوں نے جو جواب دیا وہ شاہنامہ اسلام میں اس طرح سے آیا ہے۔ دونوں بچوں نے کہا قسم کھائی ہے مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو، قسم کھائی ہے مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو، سنا ہے گالیاں دیتا ہے وہ محبوب باری کو۔ چچا تم تو بس ہمیں نقشہ بتا دو، اس کا ایڈریس بتا دو، پتہ بتا دو، جانے تک کا راستہ بتا دو، راستہ بتانا تمہارا کام ہے، ٹھکانے لگانا ہمارا کام ہے، تم تو بس ہمیں پتہ بتا دو۔ اللہ اللہ، چچا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، دونوں بچوں کو سینے سے لگایا اور اشارہ کر کے کہا دیکھو بیٹا چاروں طرف جو وہ فوج کا دستہ لگا ہوا ہے، اس کے بیچ میں کھڑے ہو کر کے لات عزا کے جو نعرے لگا رہا ہے، وہ جو میرے آقا کے بارے میں غلط جملے کہہ رہا ہے، انگلی کا اشارہ کر کے کہا دیکھو بیٹا حفاظت کر رہا ہے کردوس کے فوج کا دستہ، حفاظت کر رہا ہے کردوس کے فوج کا دستہ۔ تو بچوں نے کہا چچا یہ دستہ کب تلک روکے گا ملک الموت؟ نعرہ تکبیر
غوثیت مسلک اعلیٰ حضرت فیضان اعلیٰ حضرت علماء اہل سنت مولانا توصیف رضا صاحب قبلہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ چچا کہتے ہیں میں ایسے اشارہ کر کے دیکھ رہا تھا، ادھر سے ادھر دیکھا تو بچے ادھر سے ادھر، اور وہ تو ان کو کسی نے کیئر نہیں کیا، دیکھا نہیں تو وہ گھوڑوں کی ٹانگوں کے نیچے فوجیوں کی سواریوں کے نیچے پہنچتے پہنچتے سینٹر پہ پہنچ گئے جہاں پہنچنا تھا۔ ابو جہل کی سواری کی ٹانگیں چھیل ڈالی، وہ نیچے گر گیا دھڑام سے۔ جب موت آتی ہے تو بولٹ تو بڑے بڑے اچھوں کے ڈھیلے ہو جاتے ہیں۔ فوج والوں نے دھیان ہی نہیں دیا کارروائی آپریشن کون سا چل رہا ہے، انہوں نے بالکل توجہ نہیں کی۔ ایک بھائی دوسرے سے بولا ٹانگیں میں نے پکڑی ہیں، ٹیٹوا تو دبا لے، جو ہوگا بعد میں دیکھا جائے گا۔ ایک بھائی دوسرے سے کہتا یہ تو اپنے کام میں مصروف ہے، ہم تم اپنے کام میں مصروف ہو جاؤ۔ اور کہا سینے پہ چڑھ کے معاذ یا معوذ دونوں بھائیوں میں سے ایک نے یا دونوں نے، تو کہتا تھا محمد کو باندھ کے لائیں گے مدینے سے، میرے حضور کے غلاموں میں اللہ تعالیٰ چاہتا تو شیر خدا سے تجھے مرواتا، مگر تجھے ذلت کی موت مروا رہا ہے اللہ، مروا بھی رہا ہے تو دو بچوں کے ہاتھوں سے۔ بے شک بے شک بے شک۔ شیر خدا قتل کرتے تو کوئی بھی کہتا بھائی دونوں پہلوان تھے، ایک ہار گیا ایک جیت گیا، مگر دیکھ میں مار رہا ہوں تجھے۔ اور دونوں بچوں نے جو دھنات ہاتھوں سے پیروں سے اور اس کے بعد ادمرا کر دیا، فائنل جو تھا وہ عبداللہ ابن مسعود نے کر دیا۔ وہ بھی مکہ میں بڑے غریب تھے۔ اللہ تعالیٰ جب گھمنڈیوں کو، تکبر کرنے والوں کو، تکبر کے پتلوں کو اور ان لوگوں کو ذلیل کرتا نا تو ایسی کرتا۔ دیکھو فرعون کو جب موت دی تو بحر احمر کی موجوں میں ڈبویا، نمرود کو جب مارا تو وکلانگ مچھر سے مارا، وکلانگ مچھر سے۔ آپ دیکھیں، اور دو چار کی ذلت تو ہم ہی دیکھ چکے ہیں اپنی زندگی میں، نام لینے کی ضرورت نہیں، اشارہ سمجھو۔ جو بچے اللہ نے چاہا ذلیل وہ بھی ہوں گے ایک دن، چونکہ اللہ کے یہاں کہاوت ہے بڑے بوڑھوں کی، دیر ہے اندھیر نہیں ہے۔ املیت للذین کفروا ثم اخذتهم، کہتا ہے ڈھیل تو دیتا ہوں بعد میں پکڑ بھی لیتا ہوں۔ بے شک بے شک۔ ارے بولو زور سے۔ جنگ چل رہی ہے بدر کی، جنگ بدر، 17 رمضان، امیہ زندہ بھی۔ ارے بھول گئے امیہ کو، بھول گئے؟ یہی رہ دوں یا کمپلیٹ کر دوں؟ ارے بولو یار زور سے۔ امیہ کہتا ہے جب میں نے دیکھا ابو جہل بھی لٹیر پڑا ہے اور بڑے بڑے جتنے بھی آئے تھے دعوے کرنے والے، تو مجھے بڑا دکھ ہوا اور مجھے اپنی بیوی کی بات یاد آئی کہ بیوی سے ہی کہتی تھی گھر سے مت جاؤ ورنہ بچ کے نہیں آؤ گے۔ اب چاروں طرف بھاگ رہا ہے جان بچانے کے لیے، بڑا بھاری تھا، روایتوں میں آتا ہے تقریباً 1 کوئنٹل وزن تھا اس کے اندر۔ یہ بھاگ رہا تھا تو بھاگ رہا تھا جان بچا کے، اس کو بھاگتے ہوئے اسلام کے مؤذن بلال حبشی نے دیکھ لیا۔ بلال حبشی کو مکہ میں یہ ریت پہ لٹاتا تھا، چربی پگھلتی ہوتی تھی، سینے پہ کھڑے ہو کے کہتا تھا محمد کا دامن چھوڑ دے ورنہ جان سے مار دوں گا۔ بلال کہتے تھے وہ کوئی اور ہوگا، اپنا جو ایمان دے دے گا، نبی کا چاہنے والا نبی پر جان دے دے گا۔ یہ بلال کو بچوں کے ہاتھ میں بوری میں پیک کر کے دے دیتا تھا کہ بچوں مدینے مکہ کی گلیوں میں ٹہلاؤ، اس طریقے سے ستاتا تھا۔ دیکھو وقت کیسے کروٹ لیتا یار، وقت کی بات ہوتی ہے، کیسے کروٹ لیتا، وقت کی بات ہوتی ہے۔ وہاں یہ مارتا تھا، بلال نے دیکھا تو پرانے دن یاد آ گئے، پکڑ لیا، کہا وہاں تیرا دور تھا یہاں میرا دور ہے، آئے ذرا میں تجھے ناشتہ پانی دیتا ہوں۔ پہلے تو ہاتھ پاؤں سے طبیعت سے دھنائی کر دی، پٹائی چالو تھی، اتنے میں سعد ابن معاذ آ گئے۔ سعد کو جب امیہ نے دیکھا تو کہا یار بھائی بچا لے، میں تو تیرا دوست ہوں۔ کا دوستی تو گئی بہت پہلے ختم، یہ بتا تجھ سے میں نے کہا کیا تھا مکہ میں؟ ارے تجھے یاد ہے؟ پھر بھی یہ اس کے اوپر لیٹ گئے کہ کسی طریقے چلو بچ جائے، ٹھیک ہے، مگر حضرت بلال حبشی نے کبھی ادھر سے مارا کبھی ادھر سے، اور کام تمام کر دیا۔ اور میرے حضور کا فرمان پورا ہوا کہ نہیں ہوا؟ فقط اشارے میں سب کی نجات ہو کے رہی، تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی۔ جو شب کو کہہ دیا دن ہے تو دن نکل آیا، اور جو دن کو کہہ دیا شب ہے تو رات ہو کے رہی۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔